انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں کچھ شکاری گئے۔ انہوں نے سوچا کہ بہت سارے جانوروں کو ہم شکار کریں گے اور پھر شہر میں لے کر بیچ دیں گے۔ ان جانوروں کو جنگل سے اٹھا کر لے آئیں گے اور بیچ دیں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ سارے کے سارے شکاری جنگل میں پہنچے۔ اب ان کا یہ پلان تھا کہ ایک بڑا سا گڈھا کھودیں گے اور اس گڑھے میں بہت ساری اوپر سے گھاس پھوس رکھ دیں گے۔ اب جانور بیچارے تو نادان ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ گھاس پھوس کے نیچے اتنا بڑا سا گڑھا ہے جس میں وہ گر گئے۔ بہرحال شکاریوں کو دیکھ کر جو جانور تھے ادھر ادھر ہو گئے اور شکاری اپنے کام میں محو ہو گئے، یعنی مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کی محنت کے بعد شکاریوں نے کافی بڑا گڑھا کھود لیا اور جیسا کہ ان کا پلان تھا اس گڑھے کو اسی طرح کور کر دیا، یعنی جھاڑیاں، گھاس پھوس، ہلکی ہلکی سی لکڑیاں اس کے اوپر رکھ دی اور ایسے کر دیا جیسے کہ ایک ہموار زمین ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک لومڑی اور ایک ہرن کا وہاں سے گزر ہوا اور بے دہانی میں وہ دونوں اس گڑھے میں جا گرے۔ جیسے ہی ہرن اور لومڑی اس گڑھے میں گرے تو ان دونوں نے نکلنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن گڑھا چونکہ بڑا تھا وہ نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ اتنے میں ایک باز آیا۔ باز نے ان دونوں کو گڑھے میں گرا ہوا دیکھا تو کہا، پہلے تو افسوس کیا، پھر کہا کہ اب تم لوگ اس میں سے نہیں نکل سکتے، تم لوگ اپنی قضاء و قدر پہ راضی ہو جاؤ، یعنی یہی گڑھا تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ ہرن نے جب یہ سنا تو ایک جگہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا، لیکن لومڑی مسلسل کوشش میں لگی رہی۔ اتنے میں کوئی اور جانور آیا، اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا، پھر اسی طرح کی باتیں کی کہ بھائی اب تم اس میں سے نہیں نکل سکتی۔ ہرن یہ سن کے اور مایوس ہوا اور اب تو ایک جگہ مایوس ہو کر ایسا بیٹھا کہ اٹھا ہی نہیں، جبکہ لومڑی مسلسل کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ لومڑی گڑھے سے باہر آ گئی۔ جب لومڑی گڑھے سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر دوسرے جانور بھی آگے بڑھے اور لومڑی سے سوال کیا، اتنے گہرے گڑھے سے کیسے باہر آ گئی؟ اس سے پہلے کہ لومڑی جواب دیتی، ایک کبوتر نے کہا کہ میں اس لومڑی کو جانتا ہوں، یہ اصل میں بحری ہے، اس کو آواز نہیں آتی، جبکہ ہرن بہرا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ان دونوں کے ساتھ بہت برا کیا، ہم لوگوں کو ان دونوں کو حوصلہ دلانا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم دونوں باہر آ سکتے ہو۔ جب کبوتر خاموش ہوا تو لومڑی نے کہا کہ میں مسلسل کوششیں کرتی رہی اور مجھے ایسا لگا کہ دو جانور آئے ہیں اور مجھے حوصلہ دلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں گر گئی ہو تو کیا ہوا، نکل سکتی ہو، محنت کرو، کوشش کرو۔ جب لومڑی کی یہ بات سنی تو سارے جانور شرمندہ ہوئے اور گڑھے کے پاس آ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہرن پریشان کیوں ہوتے ہو، تم بھی لومڑی کی طرح کوشش کر کے نکل سکتے ہو۔ وہ مایوس ہرن جب اس نے یہ سنا تو اس نے بھی کوشش شروع کی اور باہر آ گیا۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں لوگوں کی آوازوں پر دھیان نہیں دینا، بالکل بہرے بن جائیں جیسے لومڑی نے کیا۔ اور دوسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو اپنے کسی بھی جملے سے مایوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہمارا کون سا جملہ کسی کو کتنا پیچھے لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ خود بھی مثبت سوچ رکھنی چاہیے
اور مثبت سوچ ہی آگے بڑھانی چاہیے تاکہ لوگ ہمارے جملوں سے مایوس نہ ہوں بلکہ پر امید ہوں۔ اور ویسے بھی مایوسی کفر ہے تو کسی کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی کہانی اور اگلی نصیحت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔